ابو بکر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت ابو سفیان ہو، کسی بھی صحابی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو سمجھ لو کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں۔ جو اہل بیت کا گستاخ ہو وہ خارجی ہے، اور جو صحابہ کا گستاخ ہو وہ لاہوری ہے، اور جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، وہی صحیح العقیدہ سنی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان شوہر سے حضرت رقیہ کے سرکار چل دیے، اور جب آئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان بھی ساتھ میں آ رہے ہیں پیچھے پیچھے۔ فرمایا عثمان تم کدھر؟ عرض کی آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فرمایا نہیں، واپس جاؤ، تم رقیہ کے پاس رہو گے، میری بیٹی کا جو حال ہے میں وہ جان رہا ہوں۔ اے عثمان میں بھی چلا جاؤں گا، تم بھی چلے جاؤ گے، اور میری بیٹی کا آخری وقت آیا تو نہ باپ پاس ہوگا نہ شوہر پاس ہوگا، تو میری بیٹی کا دل ٹوٹے گا۔ اس لیے عثمان مجھے تو جانا ہی ہے، مگر تم واپس لوٹو، تم رقیہ کے پاس رہو گے۔ اب دھیان دیجئے، حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر واپس چلا جاؤں گا، مگر اے آقا میری التجا ہے مجھے واپس نہ کریں، میری درخواست ہے مجھے ساتھ لے چلیں۔ اے سرکار یہ اسلام و کفر کا پہلا معرکہ ہونے والا ہے، اس معرکے کے ثواب کو میں کھونا نہیں چاہتا، اے آقا اس معرکے کے ثواب سے مجھے محروم نہ کیجیے، مجھے ساتھ لے چلیے۔ اے سنی مسلمانوں، اے دلی میوات کے مسلمانوں، گھوم جاؤ اور اپنے آقا کی شان پر فخر کرو۔ سرکار نے فرمایا عثمان ثواب ہی تو تمہیں چاہیے، ارے ثواب تو ہمارے اختیار میں ہے۔ اے عثمان واپس جاؤ، ان سب کو میدان بدر میں جا کر جو ثواب ملے گا وہی ثواب تمہیں گھر میں رہ کر مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کب بولو گے سبحان اللہ؟ یہی ملے گا وہ ثواب۔ واپس جاؤ، سرکار کا حکم تھا، واپس چلے گئے۔ اور دیکھیے آج حدیث کی کتابیں پڑھیے، اور کتابیں نہیں، مشکات شریف ہی کے آخری صفحے کو کھولیے اور اس میں اصحاب بدر کا جب نام ہے ان ناموں کو پڑھیے تو آپ بار بار سنتے ہیں کہ بدر کے مومن مجاہد تھے 313، جبکہ بدر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہاں ایک کم نظر آتے ہیں 312، سب 313 کہتے ہیں اور وہاں تھے 312۔ یہ 312 جب تھے تو 313 کیوں بتائے جاتے ہیں؟ کیا یہ سارے مقدمے جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا تاریخ نگاروں نے تاریخ غلط لکھی ہے؟ کیا سیرت لکھنے والوں نے سیرت میں صحیح نہیں لکھا؟ یہ خطیب اپنی خطابتوں میں کیا غلط بیانی کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی غلط نہیں کرتا۔ دنیا نے کہا پھر جب 312 تھے وہاں تم 313 کیوں کہتے ہو؟ ہم نے کہا اس لیے کہتے ہیں کہ بدر کے مجاہد 313 ہی ہیں، 312 تو وہ ہیں جو بدر گئے تھے، اور 13 حضرت عثمان ہیں جنہیں مدینے میں رہ کر آقا نے بدری ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ اصحاب بدر کی لسٹ پڑھیے حدیث کی کتابوں میں، پہلا نام سرکار کا، دوسرا نام صدیق اکبر کا، تیسرا نام فاروق اعظم کا، اور چوتھا نام ہے عثمان غنی کا، پانچواں نام شیر خدا کا، چوتھا نام عثمان غنی کا۔ حدیث کی کتابوں میں ہے عثمان غنی گئے ہی نہیں۔ پھر بدر والوں میں نام کیوں شامل ہوا؟ یہ ہمارے آقا کے اختیار کی بات ہے کہ جس کو جہاں چاہے جو سعادت چاہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بدر میں جب پہنچے 313 ایمان والے تھے اور ہاتھ خالی، یہ سمجھ لیجئے کہ لاٹھی ڈنڈے تک نہیں ملے تھے، پیڑوں کی ٹہنیاں توڑ توڑ کے ہاتھ ملے، اور وہ جو 1000 تھے وہ پوری طرح ہتھیاروں سے لیس، نیزے ان کے پاس، تلواریں ان کے پاس، خنجر ان کے پاس، تیر و تلکت ان کے پاس، اور پھر
جب اسلام والے اپنے ایمان و عقیدے پر ثابت قدم رہ کر مضبوطی سے دشمنوں کے مقابلے پر آئے تھے، تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں ایک دشمن کا میں نے پیچھے مقابلہ کیا، وہ بھاگا، میں نے اس کا پیچھا کیا، میں آگے بڑھا، اچانک مجھے اپنے برابر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی گھوڑا تیزی سے گزر گیا ہو۔ میں نے دیکھا تو کوئی نہ تھا، لیکن گھوڑے کے تیز نکلنے کی آواز میں نے خود اپنے کان سے سنی، نظر کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے اس خیال کو چھوڑا، کہتے دشمن کے پاس پہنچا اور میں قریب گیا تھا، میں نے تلوار اٹھائی، ابھی تلوار ماری بھی نہ تھی کہ اس کا سر کٹ کے دور جا گرا۔ ایسے ہی ایک صحابی کا ایک سے مقابلہ ہوا، انہوں نے نیزہ اٹھایا، نیزہ اس کے بدن کے قریب بھی نہ پہنچا تھا کہ سینے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ کتنے لوگ نگاہوں کے سامنے ایسے مارے گئے کہ ان تک کسی صحابی کا کوئی ہتھیار پہنچا ہی نہیں، اور جب بھاگ گئے آقا سے یہ سب بیان کیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا حیرت نہ کرو، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو خدا نے تمہاری مدد کے لیے بدر کے میدان میں بھیج دیے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کب؟ جبکہ وہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، اور ایمان والو اللہ کے فرشتوں کی مدد تبھی ملتی ہے جبکہ مومن اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے، دین پر مضبوط رہے۔ اور آج حال کیا ہے؟ ہم دین پر مضبوطی کے ساتھ کہاں قائم ہیں؟ آج ہمارا کردار دیکھو، ہمارا اخلاق دیکھو، اور اس کے بعد فیصلہ کرو۔ یاد رکھو ہمیں دین پر اس طرح مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے کہ خوشی کا موقع ہے تب بھی ہم مسلمان نظر آئیں، اور غم کا موقع ہو تب بھی مسلمان نظر آئیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آج عالم یہ ہے، توجہ ادھر ہی رکھیے، ذرا دل سے بول دیجئے سبحان اللہ۔